لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله ومولانا العظيم. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے جب مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بہت زیادہ دل دکھا دیا، آپ غمزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرمایا۔ رات کے وقت جب آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے رات کے وقت مسجد اقصیٰ کی طرف ایک خاص سواری میں، جس کو براق کہا جاتا ہے، لے گئے۔ پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں ان کی امامت فرمائی، جو آج بیت المقدس جس کو کہتے ہیں، فلسطین میں جہاں کے حالات ابھی پہلے سے بہت خراب چل رہے ہیں، جو لوگ وہاں پر جا چکے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو جس بستی، جس جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی تھی، اس کے دور دور تک یہودیوں کی آبادیاں ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ دنیا میں کوئی بھی زمین یہودیوں کے نام سے رجسٹرڈ نہیں تھی۔ جیسے آج اگر دیکھا جائے تو عرب ممالک ہیں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ غیر لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ بھارت میں یا اور دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، تو ہر مذہب کے نام سے کوئی نہ کوئی زمین ہوتی ہے، وہ ان علاقوں میں رہتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ یہودیوں کے نام سے پوری دنیا میں کوئی زمین نہیں تھی۔ ان کو ہٹلر کے زمانے میں یا اس سے پہلے بھی ان پر ظلم و تشدد ہوئے، تو انہوں نے بہت زیادہ چالاکی کے ساتھ مسلمانوں سے تھوڑی سی زمین مانگی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو معبد بنایا ہے، جو مسجد تعمیر کرائی ہے بیت المقدس، اس کے قریب میں ہمیں جگہ دی جائے، ہم رہیں گے، جب ضرورت پڑے گی ہم جا کر وہاں عبادت کر کے آ جائیں گے۔ تو ایک کنارے پر ان کو تھوڑی سی زمین رہنے کے لیے دی گئی۔ مسلمانوں نے جب ان پر رحم کیا تو دھیرے 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 وہ زمین کو بڑھاتے گئے۔ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے قریب میں اپنی فوجی چھاونی بنائے ہوئے ہیں، اور کئی ملک ایسے ہیں جن وہاں کے لوگوں کو وہاں جانے کا داخلہ بھی منع کر دیا گیا۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اب اس کے قریب تک دور سے سرنگیں بنا چکے ہیں وہ۔ ایک وقت آئے گا جب نیچے سے زمین کھوکھلی کر دی جائے گی اور اللہ حفاظت فرمائے مسجد اقصیٰ کو ڈھا دیا جائے گا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف وہ بغاوت کی جنگ کریں گے۔ ایسے حالات ان کے بتا رہے ہیں، اور انہوں نے مسجد اقصیٰ کے قریب پارک بنائے ہیں، بیڈمنٹن کھیلنے کی جگہیں بنائی ہیں، نعوذ باللہ الگ الگ ان کے پلاننگ ہیں، وہ اپنے مقصد کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے قریب جو مسلمان آباد ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہوں کہ جو خبریں آتی ہیں کہ وہ بالکل بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ڈٹے ہوئے وہاں ہیں۔ اگر ان کی ایمانی طاقت اس معیار کی نہ ہوتی تو کبھی کا وہ بیت المقدس کو گرا چکے ہوتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت فرمائی۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں۔ بعض صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی جسمانی طور پر گئے تھے یا روحانی طور پر گئے تھے۔ مثال کے طور پر خواب میں بھی کیا ہوتا ہے، ہم مکہ کا سفر کر کے آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اسی طرح کہ اللہ کے نبی
جسمانی طور پر گئے تھے یا روحانی طور پر گئے تھے؟ علماء نے لکھا ہے یہی زیادہ معتبر قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر گئے تھے. اور ایک بات وہاں جو امامت فرمائی وہاں پر وہ انبیاء مجسد تھے، روحانی تھے، وہ بھی جسمانی تھے. تو اس میں بھی لکھا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو جسم عطا فرمایا تھا، انسانی شکل میں وہ لوگ وہاں موجود تھے اور نبی نے ان کی امامت فرمائی. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا سیر کرایا. علماء نے لکھا ہے کہ جو سب سے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا، اور آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے آسمان کا سیر کرائی اور وہاں پر جنت جہنم ان سب کا نظارہ کرانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے وہ ساری چیزیں دیکھ کر آئے کہ جنت میں جانے والے کیسے لوگ ہوں گے اور جہنم میں جانے والے کیسے لوگ ہوں گے. اور پھر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری تفصیلات بتائی ہیں کہ جہنم میں آپ نے کس کس طرح کے لوگوں کو دیکھا، کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں جل رہے ہوں گے. یہ پوری تفصیلات ہیں. بہرحال اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے وہاں پر بلا کر نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا. جب نمازیں ملی تو آپ کو معلوم ہے 50 وقت کی تھی، پھر دھیرے دھیرے کم کراتے ہوئے 5 وقت کی عطا فرمائی گئی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو 5 وقت کی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا فرمائے. تو اس امت کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اسی رات میں واپس اپنے بستر پر بھی تشریف لاتے ہیں، اور پھر جب صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں صحابہ میں کہ اللہ نے مجھے معراج پر بلایا تھا، تو اس وقت کے جو لوگ تھے مشرکین کفار، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا. پھر حضرت ابوبکر صدیق سے کسی نے پوچھا کہ دیکھو تم جس کو نبی کہتے ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ رات میں ہی وہ آسمان پر بھی چلے گئے، فلسطین بھی چلے گئے، پھر رات میں آ کر بھی سو گئے. تب حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر نبی کی بات کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر کے نام پہ صدیق لگایا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ نبیوں کو ماننے والے، جن کی بات کی تصدیق کرنے والے. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے عقل کی کنڈی ہوتی ہے، دروازہ کھولنے پر وہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ سیکنڈ کے لیے ہلتی رہتی ہے، تو جب اللہ کے نبی یہاں سے تشریف لے گئے جا کر آنے کے بعد تک بھی اس میں تھوڑی حرکت باقی تھی. اسی طرح جب کسی جگہ پر انسان آرام کرتا ہے، سوتا ہے یا بیٹھتا ہے، تو وہ جگہ تھوڑی گرم ہو جاتی ہے، وہ گرمی انسان اٹھنے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک باقی رہتی ہے. اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے کر آئے اس وقت تک بھی وہ جگہ گرم تھی. گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ آسمانی دنیا کی جو دن اور رات ہوتے ہیں اس کا سسٹم الگ ہے. بہرحال یہ معراج کا سفر تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل، اس کو اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. پھر اس کے بعد کا ایک سورہ ہے سورۃ الکہف. کہف کہتے ہیں غار کو. ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بہت ظالم تھا، وہ ایمان والوں کو بہت ستایا کرتا تھا، ایمان پر باقی رہنا مشکل ہو گیا تھا. حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں. سورہ کہف کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے نور کا انتظام ہو جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے حفاظت کے فرشتے متعین ہو جاتے ہیں اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک. اور یہ بھی فضیلت ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ ایسے زمانے میں ہے جب دجال کا بھی ظہور ہو جائے تو دجال کے فتنے سے بھی اس انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے. اب محققین کا یہ کہنا ہے کہ ایلومیناٹی اور ریکٹینگل وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتوں کو لے کر اس موبائل کو اس کے فرنٹ کیمرے کو بھی بتا دیں، دجال کی ایک آنکھ ہے، وہ سارا ڈیٹا اسٹوریج کرتا ہے وغیرہ. بہت ساری باتیں لوگوں نے الگ الگ انداز کی لکھی ہے. یہ سب کہا جاتا ہے کہ دجال کے آنے کی تیاری ہے. تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ دجال اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی فتنے ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں سورۃ الکہف کی پابندی سے تلاوت کرنی چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں. مشہور یہ ہے کہ غار والے کچھ لوگ، تقریباً 7 لوگوں کا ایک قول ہے مشہور کہ 7 لوگ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اس ظالم بادشاہ سے بچتے ہوئے ہٹ کر ایک پہاڑ میں چلے گئے غار میں. وہاں پر 7 لوگ تھے، ایک کتا بھی تھا ان کے ساتھ. تو وہ گئے، ان کو جب نیند لگی تو وہ سو گئے. قرآن میں لکھا ہے 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال تک وہ سوتے رہے. پھر جب ان کی نیند ہوشیار ہوئی، ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہم 309 سال سوئے ہیں.
انہوں نے سوچا کہ ذرا خود سوئے، اب اڑ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے پاس جو سکے تھے پیسے ایک آدمی کو دیے، جا کر بازار سے کھانا لے کر آؤ۔ انہوں نے کھانا لانے میں بھی یہ بات اس کو بتائی جو لینے جانے والا تھا کہ ازدا لکم، یعنی پاک صاف حلال کھانا اچھے کسی ایمان والے کی ہوٹل سے لے کر آنا، انہوں نے یہ تاکید کر کے بھیجے۔ جب وہ لینے والا گیا تو اس آدمی نے، ہوٹل والے نے اس کو دیکھا تو تعجب کرنے لگا کہ یہ کون سی قوم ہے، کہاں سے لوگ آ گئے ہیں۔ اس کا جو حلیہ تھا، اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک ان کو سلا کر رکھا، پھر جب اٹھے تو بالکل ایسے ہی تھے جیسے وہ سوئے تھے۔ تو پھر وہاں کے لوگوں کو پتا چلا، وہ جو سکے جب دیا اس نے تو دیکھا کہ یہ تو 300 سال پرانے لگ رہے ہیں۔ پھر تحقیق ہوئی، پھر وہ جب لوگ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے بادشاہ کے خلاف انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا، ورنہ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ اس وقت بادشاہ نے سب کو اپنے دین میں کنورٹ کرنے کے لیے ظلم و زبردستی کی تھی۔ تو علماء نے لکھا ہے جب حالات اتنے بدتر ہو جائیں تو ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کئی اور صورتیں آئی، سورہ مریم، اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی عورت کا، کسی صحابیہ کا نام نہیں ذکر کیا ہے، صرف حضرت مریم کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی پاک دامنی، آپ کی عفت، آپ کی دینداری، آپ کا اللہ سے تعلق اتنا تھا، اور اللہ کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے مسائل، عقائد میں خرابی ہو کہ حضرت مریم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے نام سے پوری سورت نازل فرما دی۔ پھر سورہ طٰہٰ گزری۔ حضرت مریم کے بارے میں جو کرسچن ہیں ان میں بھی جیسے ہمارے میں ہیں دیوبندی، سنی، وہابی، فلاں 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 جتنے بھی طبقے ہیں، ویسے عیسائیوں میں ان سے بھی کئی زیادہ ہیں۔ رومن ہیں، رومن کیتھولک، پروٹسٹنٹ، آرتھوڈکس، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں کئی فرقے ایسے ہیں جو جیسے آپ نے سنا ہوگا کبھی تبلیغ جماعت والی کا یہاں بیجاپور یا ہگلی کے علاقوں میں کہیں جاتی ہے تو وہاں سے ان کو مان کے بھگا کر ٹوٹے آ گئے کہ پوری مسجد دھو دیتے ہیں۔ اس سے بھی خطرناک ان لوگوں میں ہے، اگر آرتھوڈکس کے لوگ پروٹسٹنٹ کے لوگوں میں چلے جاتے ہیں تو بھی وہ ان کے ساتھ اس سے بدتر۔ آپ نے سنا ہوگا کیرل میں کچھ سال پہلے ایسے ہی کئی حادثات سننے میں آئے، تو ان میں بھی ایسی ہی کیٹیگریز ہیں۔ ان کا مشہور ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت جبرائیل یہ تینوں مل کر ایک ہے۔ 1+1+1=1۔ ایک ملانے سے کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ 3۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا پزل ہے، معمہ ہے جو آج تک کسی کے نہیں سمجھ میں آیا ہے۔ ان کو بھی نہیں سمجھ میں آیا، لیکن وہ اسی کو تشہیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا تھا، حضرت عیسیٰ پوری عیسائیت کی طرف سے سب کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت مریم سے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دوسرے آسمان پر ہیں، 32 سال کی عمر کے ہیں، قیامت کے قریب دوبارہ اللہ تعالیٰ بھیجیں گے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے وہ آئیں گے اور فتنوں کا مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت دے دیں گے۔ اس طرح ہم نے حضرت عیسیٰ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 سال پہلے بھیجا تھا۔ یہ ساری چیزیں قرآن حدیث میں موجود ہیں۔ ابھی بھی عیسائیوں کو صحیح بات اگر ہم قرآن کی بتاتے ہیں تو وہ تعجب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں فارقلیق کے نام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے کہ ایک آخری زمانہ آئے گا جب وہ نبی آ جائے گا تو تم عیسیٰ کی ہی مشن کو وہ پورا کرنے والے ہیں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس نبی کو مانیں۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس ریلیجیس کو لوگ قبول کرتے ہیں وہ مذہب اسلام ہے، کیونکہ اسلام کے اندر سب سے صحیح باتیں ہیں۔ جو آج کل تو سائنس کا زمانہ ہے، تحقیق کا زمانہ ہے، ریسرچ کا ہے، جو لوگ بھی کمپیئر کر کے کسی بھی مذہب کو پڑھتے ہیں تو آخر میں جو صحیح اخلاص کے ساتھ یا صحیح اس بات سے پڑھتا ہے کہ مجھے ماننا ہے تو اس کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا اسلام قبول کیے بغیر، کیونکہ اسلام بالکل سچا مذہب ہے۔ لیکن ہم لوگ نکمے ہیں جو اسلام کو صحیح سے نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھانے کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور صحیح معنی میں اس کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان میں سے سب سے سچا دین اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ،
دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو مانا جائے گا تو اللہ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، لن کا ورڈ قرآن مجید میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے کہا ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا اگر دوسرا اسلام لے کر، دوسرا مذہب لے کر ہم اللہ کے پاس جائیں گے۔ دین اسلام ہی برحق ہے، اسی پر باقی رہنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے فرمائے ہیں۔ تو اس پر دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، ہم اگر پکے داعی ہیں تبھی ہم صحیح دعوت دینے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ دین صحیح کیا ہے، حضرت مریم کون ہے، عیسیٰ کون تھے۔ بعض مسلمان بھائیوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ خود وہ باتیں کرتے ہیں جو کرسچن بات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ان کی باتوں کو سن کر سمجھ لیں کہ ایک صحیح ہے۔ ہمیں خود اپنے دین کے بارے میں علم نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں مکمل جانکاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ شاید یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے سائنس میں، میتھس میں، سوشل میں اتنا کیوں نہیں پڑھا، یہ کیوں نہیں حاصل کیا، لیکن اس کے بارے میں ضرور پوچھو گی کہ تم نے میرے دین اور میرے نبیوں کے بارے میں کتنا پڑھا۔ ہم سب داعی ہیں، ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا وہ ہمیں بھی آگے بڑھانا ہے، اس کے لیے ہمیں مکمل دین کی جانکاری حاصل کرنا ہے، تبھی ہم صحیح معنی میں اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔